السلام علیکم کلاس 5۔ آج ہم سیکنڈ ٹرم کے اندر اردو کا پہلا لیکچر پڑھیں گے۔ آج جسٹ ہم ریڈنگ کریں گے اور دیکھیں گے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا ترجمہ بھی ساتھ میں دیکھیں گے۔ جب کمپلیٹ ہو جائے گی ایکسرسائز تو پھر ہم اس کے بعد مشقی جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی تلاش کریں گے اور ان کے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے چیزوں کو دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ اپنے پاس کاپی پینسل رکھا کریں جب بھی آپ لیکچر سٹارٹ کریں، اور جو چیز آپ کو مشکل لگے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، بار بار اس کو یاد کریں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آسان لگنے لگے گی۔ تو سب سے پہلے اس کا ٹائٹل جی، میجر طفیل محمد شہید۔ میجر رینک ہوتا ہے آرمی کے اندر، ایک رینک ہے جو ہمارے آرمی کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کاؤنٹ ہوتا ہے میجر۔ مقصد کیا ہے اس کو پڑھنے کا؟ آپ کو متعارف کرایا جائے، آپ کو انٹروڈیوس کروایا جائے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی جان قربان کی، اپنی جان نثار کی، اپنی جان قربان کر دی ملک کے لیے، پاک وطن کے لیے جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کے جو عظیم کارنامے ہیں ان سے آپ کو روشناس کروانا اس کا مقصد ہے۔ بچوں میں وطن سے محبت کا جذبہ مستحکم کرنا تاکہ آپ لوگ بھی پاکستان سے پیار کریں جس طرح سے یہ لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ بچوں میں پاک وطن کی حفاظت اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا۔ تو آپ لوگ بھی سوچیں اس کے بارے میں، پلان کریں کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے۔ یو کین گو فار دا آرمی آفیسرز، ISS بھی کر سکتے ہیں، PM میں کر سکتے ہیں، اور فوج کے اندر سیکنڈ لیفٹیننٹ اور اس کے بعد لیفٹیننٹ اور کیپٹن اور میجر کے عہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج سے ہی سوچنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ پاکستان کی عسکری تاریخ پڑھنا شروع کر رہے ہیں بیٹا۔ پاکستان کی عسکری تاریخ، ایک تو پاکستان کی جنرل ہسٹری ہے نا، ہم بات کر رہے ہیں عسکری تاریخ کی، مطلب کہ فوج کے بارے میں جو تاریخ ہے کس طرح سے چل رہا ہے وہ تاریخ کہتے ہیں۔ ہسٹری کو پرانے واقعات جو ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں تاریخ۔ تو پاکستان کی عسکری مطلب فوجی تاریخ جو ہے، اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری، ایک ہی مطلب ہے، شجاعت کا مطلب بھی بہادری ہوتا ہے۔ شجاعت اور بہادری کی لاتعداد جنہیں کاؤنٹ نہ کیا جا سکے بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں، اور بے مثال داستانوں سے بری پڑی ہے۔ شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں نے آپ کو بتایا شجاعت کا مطلب بھی ہم بہادری ہی کرتے ہیں۔ شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں ایک داستان نشان حیدر پانے والے۔ نشان حیدر اب کیا ہے بیٹا؟ یہ ایک اعزاز ہوتا ہے جو کسی حاضر سروس کو، جو بھی ہمارے پاس جو ملک کے لیے بہت زیادہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے ملک کی حفاظت کے لیے، تو اس کو نشان حیدر کی دیا جاتا ہے۔ یہ ایک فوجی اعزاز ہے، تو عام طور پہ فوجیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ سول اعزاز اور طرح کے ہوتے ہیں، سول لوگوں کو بھی مل سکتے ہیں لیکن ان کو نشان حیدر نہیں ملتا۔ تو نشان حیدر تقریباً جو سب سے بڑا اعزاز ہے پاکستان آرمی کے اندر وہ نشان حیدر ہے۔ نشان حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کی بھی ہے، جس کی غیرت نے، غیرت کہتے ہیں عزت کو جو انسان کے اندر ہوتی ہے، غیرت اسے کہہ رہے ہیں عزت جو انسان کے اندر ہوتی ہے، کہ غیرت نے ارض پاک مطلب کہ پاکستان، ارض پاک سے مراد کیا ہے؟ پاکستان کا 1 انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارا نہ کیا۔ گوارا نہیں کیا مطلب کہ انہیں پسند نہیں آیا، انہوں نے یہ بات برداشت نہیں کی کہ 1 انچ جو زمین ہے پاکستان کی وہ بھی دشمنوں کے قبضے میں چلی جائے، اور جب تک دشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا چین سے نہ بیٹھے۔ مطلب کہ جو دشمن ہے وہ ہماری سرزمین میں انٹر ہو گیا تھا، داخل ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ پاک فوج کے اس مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوث نذرانہ پیش کیا۔ بے لوث مطلب کہ اس کے لیے اس کے پیچھے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی لالچ ہوتا ہے، لالچ کے بغیر، بے لوث کہتے ہیں لالچ کے بغیر ہو، کرتے ہوئے وطن کے دفاع کا اہم فریضہ انجام دیا۔ میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ ہوشیارپور ایک شہر ہے پنجاب کا، اس میں وہ پیدا ہوئے تھے۔
1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے. یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کس سن میں میجر طفیل محمد آرمی میں آئے تھے. تو فوج مطلب آرمی. فوج میں کب آئے؟ 1943 میں. وہ مضبوط اعصاب مطلب کہ جلدی پریشان ہونے والے نہیں تھے. مضبوط اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے. میں جلدی سے بیٹا پڑھ رہا ہوں اس کو آگے بھی. 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا. جو پہلے جو پاکستان کے 2 حصے ہوا کرتے تھے، ایک مغربی پاکستان اور ایک مشرقی پاکستان. مشرقی پاکستان جو ہے اس وقت ہم سے الگ ہو چکا ہے اور وہ بنگلہ دیش بن چکا ہے. تو مشرقی پاکستان سے مراد یہ وہی علاقہ ہے. اس کے گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا تھا. تو پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا. میجر طفیل محمد اس وقت 16ویں پنجاب ریجمنٹ کی بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے. کمپنی کمانڈر بیٹا ایک عہدہ ہوتا ہے. بٹالین اصل میں ایک سائز ہے جو آرمی کے اندر ہم بناتے ہیں نا. یہ 16ویں پنجاب ریجمنٹ سب سے پہلے جو ریجمنٹ ہوتی ہے بڑے سائز میں سب سے، اس کے اندر پھر بہت سارے بٹالینز ہوتے ہیں اور ہر بٹالین کے اندر پھر کمپنیز بنائی ہوتی ہیں. مطلب کہ یہ گروپنگ کرنے کا ایک طریقہ ہے اور کمانڈ دی جاتی ہے اپنے آفیسرز کو. تو یہ ان کا اگر بتانا ہو کسی آرمی آفیسر کے بارے میں تو ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون سی ریجمنٹ سے ہیں، کون سی بٹالین ہے اور کون سی کمپنی کے اندر ہیں. تو اس سے پورا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہوں گے اور کس عہدے کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، کس کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہیں. 7 اگست 1958 کو میجر طفیل محمد اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے. تو اصل میں وہ ایک کمپنی کمانڈر تھے، تو اپنی جو کمپنی ہے ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے لکشمی پور جانا ہے. تو وہ لکشمی پور پہنچ گئے. محاذ کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو محاذ بولتے ہیں. تو آج ہم اتنی پڑھیں گے بیٹا. اگلے لیکچر تک جو ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے. آپ کو اس کی ریڈنگ اچھی طرح آنی چاہیے. آپ 2-3 دفعہ اس ویڈیو کو دیکھیں. ہر چیز آپ کو پڑھنی آنی چاہیے. اگر کسی چیز کو پڑھنے میں مسئلہ ہے تو اس کو بار بار سنیں. ٹھیک ہے؟ اپنے پیرنٹ سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں. آپ کو اچھے طریقے سے یہ پڑھنا آنا چاہیے. باقی اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آنا چاہیے. جو بھی الفاظ آپ نے دیکھے ہیں ان کی املا بھی آپ دیکھیں گے تاکہ جب میں اس کو بولوں تو آپ بغیر دیکھے ان الفاظ کو لکھ سکیں. اس لیے کم از کم 3 مرتبہ آپ نے یہ والا لیکچر سننا ہے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت کم کام ہے. اس کو لکھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو یہ لکھنا نہیں آ رہا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آج اتنا ہی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.